بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک انتہائی اہم ترین، متنازع ترین، کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیان اصل میں ان کی جانب سے پاکستان کی فوج کے اوپر ایک حملہ کیا گیا۔ اتنا بڑا حملہ، اتنا بڑا حملہ کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا جو کہ مولانا کی جانب سے آج کیا گیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں پھر فوج کی جانب سے ریاکشن سامنے آیا، اور مختلف لوگوں نے، صحافیوں نے، سیاستدانوں نے مولانا کو لتاڑنا شروع کر دیا، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ اب مولانا کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات اس وقت پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب اسٹیبلٹی کا فیکٹر نہیں آ سکتا۔ اس قسم کی صورتحال کے اندر، اس قسم کے حالات کے اندر پاکستان میں اسٹیبلٹی کا سوچنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ مولانا نے کیا کہا، پر اس کے بعد جو ریاکشن سامنے آیا اس سے بھی زیادہ ڈبل۔ مولانا کی جو اسٹیٹمنٹ ایک طرف بڑی خوفناک قسم کی، اس کے جواب میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ریاکشن وہ بڑا خطرناک قسم کا، اس سے بھی ڈبل۔ مولانا کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو پاکستان کی فوج کے بچے جوان شہید ہوتے ہیں، تو شہید ہو کے ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے، ہم پر کوئی ان کی جانب سے احسان نہیں کیا جاتا، یہ تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی، یہ اس بات کے پیسے لیتے ہیں، عوام کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، عوام کے پیسوں پر، ٹیکسوں پر پلتے ہیں، یہ بات کی گئی۔ تو سب سے پہلے تو مولانا کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈبل پیسے لے کر، ڈبل تنخواہ لے کر، آپ کیوں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے اندر بھیجتے ہیں، وزارتوں کے اندر بھیجتے ہیں، کابینہ کے اندر بھیجتے ہیں؟ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈبل تنخواہ دلوائیں اور بارڈروں کے اوپر بھیجیں، سرحدوں کے اوپر بھیجیں، تاکہ وہ بھی اس ملک کے اوپر سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی کام کر سکیں، شہید ہو سکیں۔ کہ صرف آپ کے ذمہ، یا آپ کو صرف لوٹ مار کا شوق ہے، آپ کو صرف ملک کے اندر لوٹ مار کرنے کا، ملک کے اندر یہاں پر پیسہ بنانے کا، جائیدادیں، پراپرٹیاں بنانے کا شوق ہے، یا آپ کی جانب سے بھی کوئی اسلامی فریضہ ادا کیا جائے گا، آپ کی جانب سے بھی کوئی اسلامی کام کیا جائے گا؟ نام کی تو آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جماعت کا نام بھی آپ نے اسلام کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اسلامی کوئی کام نہیں کیا جا رہا آپ کی جانب سے۔ اب شہداء کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ دیکھیں، آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ ابھی 2-4 دن نہیں گزرے، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، وقت نہیں گزرا، جب چند دن پہلے بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا حملہ کیا گیا۔ مسلسل 3 دن 4 دن حملے کیے گئے دہشت گردوں کی جانب سے، اور وہاں پر 40 سے 50 کے قریب وہاں پر فوجی جوانوں کو، جن کا تعلق ایف سی سے، فوج سے، پولیس سے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد فوج کی جانب سے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ایک آپریشن لانچ کیا گیا۔ اب یہ آپریشن ان کی جانب سے جاری ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کی فوج کو بلوچستان کے اندر ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک ترین وہاں پر ریزسٹنس کا سامنا، مزاحمت کا سامنا ہے، اسی طرح کی مزاحمت کا سامنا ان کو خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور بڑی بدترین قسم کی وہاں پر مزاحمت کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اور وہ پاکستان کی فوج کو، ایف سی کو، پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ٹارگٹ کرتے، نشانہ بناتے ہیں، اور مسلسل ہر روز کئی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ماؤں کے بچے اس طرح سے جانیں اپنی قربان کر رہے ہیں، وطن کی خاطر، ملک کی خاطر، سرحدوں کی حفاظت کی خاطر۔ ایسے میں مولانا کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کا آنا، جنہیں حلوہ مانڈا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، یہ بڑی افسوسناک ہے۔ اب ریاکشن آیا، اب رد عمل سامنے آیا، اور رد عمل بھی اسی لیول کا، اور تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے، سوائے گورنمنٹ کے۔ دیکھیں، گورنمنٹ کو بھی اس بات کے اوپر بڑا غصہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کے اوپر اس بات کے اوپر بڑا غصہ ہے، انہیں اس بات کے اوپر بڑا مسئلہ ہے کہ استحکام پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یا مختلف یہاں پر جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، صحافی ہوں، وکلا ہوں، یا مختلف
جو زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگوں کی جانب سے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر، ان کے جوانوں کے اوپر، شہداء کے خون کے اوپر اس طرح کی بات کرنا، اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کی جانب سے مسلسل یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ مولانا تو ہر حد پار کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اگر فوجی جوان وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ تو مولانا کس وجہ سے پھر پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں؟ پاکستان کے سرحدیں انہی فوجی جوانوں کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ پاکستان کے اندر جو حالات نارمل ہیں انہی فوجی جوانوں کی وجہ سے نارمل ہیں۔ جو سیکیورٹی کے حملے اپنی جانیں قربان کر کے ناکام بناتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی مرہون منت ہے۔ اور آج مولانا کی جانب سے ان کے اوپر ہی، ان کے خون کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ تو تمام کے تمام لوگ اس وقت فیلڈ مارشل کی جانب سے، جنرل عاصم کی جانب سے، خاص طور پر ٹاپ ملٹری کمانڈ کی جانب سے بڑی سخت ترین ڈائریکشن آئی کہ کسی صورت اب مولانا کو نہیں چھوڑنا۔ اسی وجہ سے مولانا کی اب جائیدادیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہی ہیں، ان کی پراپرٹیاں، ان کے بینک بیلنس، ان کی لوٹ مار۔ اور مولانا کی پارٹی کے ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار فاروق کھوکھر، جو کہ راولپنڈی کے ویسے بھی ایک ڈان مانے جاتے ہیں، ان کو ایک ڈان کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا جو قتل کیا گیا تھا اس کو آخرکار عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اس قتل کی وجہ سے، اس جرم کو ثابت ہونے کی وجہ سے۔ اور مولانا کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ایسے موقع پر جب ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا، یہ بات کی گئی، ان کی جانب سے یہ بہت بڑا بیان دیا گیا، جیسے ہی یہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد فوراً عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا کا اعلان کر دیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا، حکم دے دیا گیا۔ تو مولانا دیکھیں، ابھی مولانا نے پنگا تو لے لیا، اس نے چھیڑ چھاڑ تو کی ہے، اس نے یہ اب چھیڑا تو ہے، اس نے یہ چھتے کو ہاتھ تو لگا دیا، مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ تو ڈال دیا، اب اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب مولانا کو تیار رہنا چاہیے، اب اس کے نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب اسے مولانا کو سمجھ آ جائے گی، لاگپت آ جائے گا کہ اس نے کن کو چھیڑا، کن کے اوپر ہاتھ ڈالا اور یہ کیوں کیا۔ اب جواب بھی دینا پڑے گا اور مولانا کو اس کے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مولانا کی جانب سے جو حملہ کیا گیا وہ کسی صورت پاکستان کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔